ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز معتکفین و معتکفات، پچھلی نشست جو درس قرآن کے سلسلے کی تھی اس میں ہم نے بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اذن سے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اور 6 تک کا مضمون مکمل کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ جب غزوہ بدر کا حکم دیا گیا تو مومنین میں اور صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طبعاً جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، اور وہ ابو سفیان کے قافلہ تجارت پر حملہ کر کے اسے مال غنیمت بنانا چاہتے تھے، اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے اقتصادی منفعت کے لیے، تاکہ دشمن کو نقصان ہو، ہمیں فائدہ پہنچے۔ جبکہ حکم اس لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کا آ گیا تھا جو بڑا تھا، جو ابو جہل اپنی قیادت میں ابو سفیان کی اطلاع بھیجنے پر لا رہا تھا، اور جس کے ساتھ آگے چل کے اصل معرکہ ہوگا۔ تو وہ لوگ اس بڑے لشکر سے، فوج سے جنگ کرنے سے گھبرا رہے تھے، کترا رہے تھے، اور ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ جب وہ بدر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، اور وہ موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ ان کی ایک نفسیاتی کیفیت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور یہ بشری کمزوریوں میں سے ہے۔ اس پر میں نے بات تفصیلی کر دی تھی کہ یہ صحابہ کرام کی شان میں کوئی نقص یا تنقیص کا گوشہ اس میں نہ نکلتا ہے، نہ نکالنا چاہیے۔ قرآن مجید اصلاح کے لیے، ترقی احوال کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، چونکہ اس وقت مخاطب صحابہ کرام ہی کی جماعت تھے، دو ہی تو طبقے تھے انسانوں کے، دو طبقے تھے، یا مومن تھے یا کافر تھے، یا ایک عرصے تک ایک طبقہ تھا درمیان میں منافقین کا۔ تو جب بھی انسان کی نفسیات کی کوئی بات کرنا ہوتی اور انسان کی ذہنی کیفیت کا کوئی اشارہ دینا ہوتا اور انسانی اصلاح کے لیے کوئی حوالہ دینا ہوتا، تو صاف ظاہر ہے اگر کافروں کی بات ہوتی تو کفار و مشرکین کے تناظر میں آیتیں آتی، منافقوں کی بات ہوتی تو منافقین کے ریفرنس سے بات ہوتی، اور اگر وہ بشری اور فطری کمزوریاں مسلمانوں کی ہوتی تو مسلمانوں کی جماعت ہی کا نام اس وقت صحابہ کرام تھا، تو انہی کا ریفرنس دیا جاتا، اور ان کی اصلاح ان کے اپنے حال کے مطابق بھی ہو رہی تھی، اور ان کے وسیلے سے امت مسلمہ کی قیامت تک اصلاح کرنا بھی مقصود تھی۔ تو اس ایسے جب واقعات آ جائیں یا ایسے بیانات قرآن مجید میں آئیں تو انہیں میں نے اس دن بات کو سمجھایا تھا، انسانی فطری بشری نفسیاتی تناظر میں ان امور کا جائزہ لینا چاہیے، اور انہیں سوء ادب نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی معاذ اللہ ان سے یہ معنی اخذ نہ کرے کہ صحابہ کرام کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرے، یا ان پر طعنہ زنی کرے، تنقید کرے، یا برا بھلا سمجھے یا کہے۔
یہ بدبختی ہوگی، بدبختی ہوگی، یہ قرآن کا منشا نہیں ہے۔ اب آگے قرآن مجید آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب میں یہ بات تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اب دو قافلے مسلمانوں کے سامنے تھے، ایک ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت کا قافلہ، اور ایک مکہ معظمہ مکہ کی طرف سے آنے والا ابو جہل کی قیادت میں کفار کا، فوجیوں کا، یہ مسلح جماعت تھی اور وہ ابو سفیان والی غیر مسلح تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کر لیا، آقا علیہ السلام سے اللہ پاک نے یہ وعدہ فرما دیا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ حاصل ہوگا، اب تمہاری مرضی، جو چاہو چن لو اپنے مقابلے کے لیے۔ ایک وعدہ آ گیا کہ دو جماعتیں ہیں، ایک قافلہ تجارت والی چھوٹی غیر مسلح جماعت، ایک بڑی جماعت ہے، بڑا لشکر ہے، پوری فوج ہے، ابو جہل لا رہا ہے، مسلح ہے، 1000 افراد۔ اللہ پاک نے ایک کا تعین نہیں کیا کہ جیسے آپ بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر سن چکے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں لشکر پر تمہارے غالب آنے کا وعدہ کرتا ہوں، نہ، فرمایا دو ہیں، چن لو تمہاری مرضی، دو میں سے ایک پر تمہیں اللہ غلبہ عطا کر دے گا، یعنی دو میں سے جس سے بھی لڑو گے فتح تمہاری ہوگی، یہ وعدہ کر لیا۔ اب تمہاری مرضی دیکھ لو کہ چھوٹے لشکر سے لڑنا چاہتے ہو تو فتح بھی چھوٹی ہوگی، بڑے لشکر سے لڑنا چاہتے ہو تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا تھا، اگر مال تجارت والے قافلے پر حملہ کرو گے تو فتح کا وعدہ تو ہو چکا، تو فتح ہوگی تو کیا ہوگا کہ مال اٹھا کے گھر لے آؤ گے، مگر اس سے دنیا میں کوئی رعب اور دبدبہ قائم نہیں ہوگا، مالی منفعت ہوگی مگر کوئی دبدبہ قائم، اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی ایک اٹھتی ہوئی تحریک کہ دشمن، مخالف قوتیں، مزاحمت کرنے والے لوگ، اسلام کی طاقت کو مٹانے کی سازش کرنے والے لوگ، قبائل کہ وہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں اور اسلام کو اتنی بڑی طاقت سمجھیں، مستقبل کا راستہ صاف ہو جائے تحریک کے لیے، یہ فوائد نہیں ہوں گے مال تجارت کے قافلے کو۔ لوگ کہیں گے لوٹ لیا، لوگ کہیں گے لوٹ لیا، اور اگر بڑا لشکر چنتے ہو اپنے مقابلے کے لیے تو ظاہری تم تھوڑے ہو، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تم غیر مسلح ہو زیادہ تر، تھوڑے لوگ مسلح ہیں، وہ سب مسلح ہیں، تمہارے وسائل کم ہیں، ان کے وسائل زیادہ ہیں، اور 1000 کا لشکر آ رہا ہے ایک تمکنت کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ، پورے عرب میں ایک تہلکہ بپا ہو گیا، اور تھوڑے ہو کر اگر لڑ کر اس پر غالب آ گئے تو پورے عالم عرب میں تمہاری طاق بیٹھ جائے گی۔ دو باتوں میں فرق ہو گیا نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ لو، وعدہ کر دیا ہے کہ دو میں سے ایک جو بھی چنو گے اس پر غالب آؤ گے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم چاہتے تھے، اب یہ وہ نفسیات کی بات ہے، تم چاہتے تھے کہ وہ تجارت والے قافلے سے لڑیں، اس پر غلبہ پائیں، اب یہ فطرت آ گئی، انسانی نفس آ گیا، بشری کمزوریاں آ گئی، تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح قافلے سے لڑیں اور مال تجارت مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، یہاں دو ارادوں کا ذکر ہو رہا ہے، ارادے جدا تھے، تمہارا ارادہ یہ تھا اور اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ بڑے لشکر سے لڑو تاکہ حق ثابت ہو جائے اور کفر جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ فرمایا اللہ کا ارادہ یہ تھا تاکہ احقاق حق ہو، ابطال باطل ہو، اور مجرم اور دشمنان اسلام، دشمنان حق اپنے انجام کو پہنچے۔ تو یہاں
ان دو ارادوں کا ذکر کیا. پھر آگے بالآخر اللہ کا ارادہ آقا علیہ السلام نے اسی کی تعمیر فرمائی. اپنا مسلمانوں کا پہلا لشکر غزوہ بدر کے لیے بدری صحابہ کا، یہ وہی ہیں بدری صحابہ پھر جن کی فضیلتیں آئی ہیں، جن کی 313 صحابہ، جن جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں. یہ وہی ہیں جب چلے تھے تو یہ حال تھا. جب چلے تھے سفر پہ تو یہ حال تھا، اس کیفیت کے ساتھ چلے تھے. چلے تھے تو یہ حال تھا، جب لڑے تو وہ حال ہو گیا کہ پوری کائنات انسانی میں اس جیسا ان جیسا کوئی نہ رہا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک ایسا بڑا عمل کر دیتا ہے، بڑی قربانی دے دیتا ہے، تو پہلی چھوٹی خطائیں اور لغزشیں، کمزوریاں اللہ پاک ان کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جیسے ہوا ہی نہیں. تو یہ توبہ ایک طرح کی توبہ ہوتی. اس سے آپ کو بھی سبق لینا چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے کہ بشری کمزوریاں تو ہوتی ہیں، انسان میں فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر ان میں سے گزرتے گزرتے اگر آدمی بڑا عمل اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں کر ڈالے، بڑا مجاہدہ کر ڈالے، تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو پچھلی ساری چیزوں کو مٹا دیا اور اونچا درجہ بھی دیا جاتا. پھر جب وہ وہاں پہنچ گئے تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ ان کو کس حال میں نکال کے لائے. لفظ دیا تھا نا کأنما یساقون الی الموت، کہ جیسے موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے. یہ تو اللہ کے تو سامنے تھا. لہذا وہاں گئے تو فوج دیکھی، ماحول دیکھا تو گھبراہٹ پیدا ہوئی. کیا گھبراہٹ پیدا. اب یہ دیکھیے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا؟ تاکہ جب آپ پڑھیں اور سنیں تو آپ کو اپنی کیفیات کی دنیا بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور کچھ کہے بولے بغیر آپ کو سمجھ آنے لگے ہاں بھئی ہمارا تو یہی اس سے بھی زیادہ عجیب حال ہوتا ہے، عجیب تر حال ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی زندگی، اپنی سوچیں، اپنی کیفیتیں اور اپنی نفسیات اور اپنی ذہنی حالتوں کا بھی اندازہ ہو اور سبق ملے کہ پھر کس طرح اس سے نکل کے اس مقام تک پہنچنا ہے، راستہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو فرمایا پھر جب وہاں پہنچے تو دشمن کی فوج کی کثرت دیکھی تو دلوں میں گھبراہٹ آ گئی. تو یہ آپ کو معلوم ہے پھر وہ جس پہ آقا علیہ السلام نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ میری تو کل پونجی یہی ہے، موت کی طرف ہانک کے لایا ہوں یا جیسے بھی لایا ہوں، اس وقت تک کی تو کل پونجی یہی ہے. اور اگر یہ مارے گئے اور شکست کھا گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر محبوب تھے، لاڈ کی بات کر دی. محبوب تھے، حبیب تھے، حبیب تو لاڈ کی بات کر دی. فرمایا اگر میری پونجی لٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ بات کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ حبیب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو عرض کیا تو فرمایا پھر تم نے مدد مانگی کہ ہماری مدد کے لیے کچھ کیا جائے. آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا اللہ پاک نے درخواست قبول کر لی، فریاد رسی کی اور فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار قطار اندر قطار غزوہ بدر کے میدان میں اتارتا. اس آیت کریمہ پھر آل عمران میں بھی ہے جہاں 5000 فرشتوں کا ذکر آ گیا. ان کو خبر ملی تھی کہ اور فوجیں اور لشکر بھی ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. طبیعت میں اور گھبراہٹ ہوئی. آقا علیہ السلام نے پھر عرض کیا تو 5000 کی بات آئی نا، تو فرمایا کہ 5000 فرشتے بھیجو.
تو فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اتنے تیار رہو. اتارے 1000، باقی کمک تیار رہی کہ اگر محبوب کا اشارہ ہو جائے تو بس چھلانگ لگا دے. بس تکتے رہنا میرے محبوب کی پلکوں کو، اگر اشارہ کر دینا ایسے ایسے نیچے آ جاؤ، چھلانگ لگا دے. تو فرشتے تیار ہو گئے، تلواریں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، فوجی لباس پہن کر. آقا علیہ السلام گویا کمانڈر ان چیف ہو گئے زمینی اور آسمانی فوجوں. زمینی فوجیں تو اندر تھیں، آسمان کی فوجیں بھی تابع کر دی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ یہاں بڑا خاص نقطہ ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ قصہ نہیں ہے کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے میں کوئی فرشتوں کے بھیجنے کا محتاج تھا کہ فرشتے آئیں تو تبھی تمہیں کامیابی دلا سکتا ہوں اور تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور تمہیں فتح دلا سکتا ہوں. فرشتے وسیلہ بنے، ذریعہ بنے، مگر میں کوئی اس کا محتاج نہیں تھا. فرمایا یہ سب کچھ جو کیا صرف اس لیے کیا کہ تمہیں خوشخبری ملے اور تمہارے دلوں کو اطمینان ملے. تمہیں خوشخبری ملے، بشارت اور اطمینان کے طور پہ. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے جو عرض کر دیا تھا باری تعالیٰ میری پونجی لٹ گئی تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا. اب انہیں حوصلہ دے، یہ گھبرائے ہوئے. میرا کام گھروں سے نکال کے لانا تھا، آگے ان کو لڑانا حوصلے کے ساتھ تیرا کام. تو محبوب کی التجا پہنچ گئی تھی نا، تو اللہ پاک نے فرمایا مدد میں ویسے بھی کر سکتا تھا. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد کوئی فرشتے تھوڑی کرتے، مدد فرشتوں پر تھوڑی موقوف ہے. یہ مدد کے مالک فرشتے تھوڑی ہیں، مدد کا مالک تو میں ہوں. مدد تو اب بھی میں نے کی، تب بھی میں نے کرنی تھی، اور مدد ہے ہی اللہ کی. تو مدد تو فرشتے نہ اتارتا تب بھی ہو جاتی، مگر ہوتا کیا، میں فیصلہ کر لیتا مدد کرنے کی اور فتح کی، اور یہ صحابہ اکیلے لڑتے، انہیں نظر اور کچھ نہ آتا تو پتہ نہیں کتنے گھبرائے رہتے اور کیا صورت ہوتی، کب تک گھبرائے رہتے. اور بار بار آپ کے پاس آتے. اب یہاں سے اپنا ایک ذوقی اور وجدانی نکتہ بتا رہا. یہ میرا ذوقی اور وجدانی نکتہ ہے. کبھی کبھی ایسے سودے دیتا ہوں نا، کہتا ہوں کہ جی چاہے قبول کر لے، نہیں تو ہمیں واپس لوٹا دیں. ان سودوں میں سے ایک سودا ہے. یہ کس کو اطمینان دینا تھا، کس کو خوشخبری دینی تھی؟ صحابہ کرام کو دی. مدد میں ویسے بھی کر سکتا تھا، مگر اگر فرشتے نہ اتارے جاتے اور ان کا اترنا اور ان کا موجود ہونا کسی نہ کسی طریقے سے محسوس نہ ہوتا صحابہ کرام کو کہ ہماری مدد میں آ گئے، کچھ آئے ہوئے. صحابہ کرام آتے تھے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میں تلوار چلانے لگا اور میری تلوار ابھی اس کافر کی گردن تک پہنچی نہیں کہ گردن اس کی پہلے قلم ہو گئی. میری تلوار لگنے سے پہلے سر قلم ہو گیا. تو یہ منظر دکھائے گئے، مختلف رنگوں کے اماموں کے ساتھ فرشتے اتارے گئے، گھوڑے نظر آئے، سواریاں نظر آئی، ملائکہ قطار اندر قطار نظر آئے، اترنے کی آوازیں آئیں. یہ سب کچھ دکھایا. فرمایا تاکہ انہیں حوصلہ ہو، مدد تو میں ان کے بغیر بھی کر سکتا اور فتح ان کے بغیر بھی دے سکتا تھا. تو اتارے اس لیے کہ اگر یہ منظر ان کو نہ دکھاتا تو وہ تو جب اینڈ پر، جنگ کی اینڈ پر جا کے فتح ہوتی تو تب سمجھ آتی نا کہ اللہ نے مدد کی. فتح تو اینڈ پر ہوتی ہے کہ شروع میں ہو جاتی؟ لڑتے تو اینڈ پر جا کے فتح ہوتی نا. تو فتح تو ہوتی جا کے دیر سے، اور درمیان میں انہیں جب نظر کچھ نہ آتا تو یہ تو ہر ایک منٹ کے بعد دوڑ کے آپ کے پاس آتے، حضور دیکھو ان کا اتنا لشکر آ گیا، حضور دیکھیں وہ اتنی اور فوج آ گئی، حضور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ کریں. تو محبوب مجھے خیال تھا کہ لمحہ لمحہ آپ کو پریشان کریں گے. ہائے ہائے.
آپ کا دامن کھینچیں گے لمحہ لمحہ، جو پریشانی آئے گی تو دوڑے ہوئے کہاں جا رہے ہیں، آپ کے پاس آئیں گے۔ کوئی ادھر آ کے عرض کرے گا حضور پریشانی آ گئی، وہ حملہ ہو گیا، کوئی ادھر عرض کرے گا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، کوئی ادھر سے کہے گا اور لشکر سنا آ رہا ہے، کیا کریں؟ بار بار دعا کریں دعا کریں، آپ کو آ کے کہیں گے محبوب۔ تو میں نے کہا آپ کو پریشان نہ کریں، اس لیے میں مدد تو بغیر فرشتوں کے اتارے بھی کر دیتا، اتار دیے تاکہ انہیں کچھ نظر آ جائے اور آپ کے لیے وجہ اضطراب نہ ہو، آپ سکون سے بیٹھے۔ سودا پسند آیا ہے؟ حقیقت یہی ہے۔ تو یہ ظاہری سبب بنایا، ورنہ اصل فتح و نصرت تو اللہ کی طرف سے تھی۔ اور یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوا، دوسرا فقہی اعتقادی شرعی مسئلہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی اب اولیاء کرام کی بات ہے، صلحاء کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کی بات ہے، ان کا وسیلہ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، شفاعت کی طرف جاتے ہیں، تو بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے تو کیا ضرورت اللہ کو وسیلوں کا محتاج ہے؟ اگر آپ ان سے توسل نہ کرائیں، ان کے پاس نہ جائیں تو بغیر ان کے وسیلے کی اللہ مدد نہیں کر سکتا؟ ذہنوں میں سوال آتا ہے نا جی، تو بغیر وسیلے کے مدد تو اللہ کر سکتا ہے اور بے شک کرنے پر قادر ہے، مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ وسیلے قائم کر دیتا ہے۔ یہی بات تو سمجھا رہا ہے کہ میں بغیر فرشتوں کو وسیلہ بنایا تھا کہ تمہیں اطمینان و مدد تو ان کے بغیر بھی کر سکتا تھا، مگر سنت یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر ان کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ مدد ولیوں کے اللہ والوں کے بغیر بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی سنت یہ ہے کہ وسیلوں کے ذریعے عطا کرتا ہے، وسیلوں کے ذریعے۔ یہ اللہ کی سنت اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی۔ آیت کریمہ سے اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ مدد تو میری ہے مگر میں نے وسیلہ بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ کو یاد کرنے، آیت نمبر 10 سورہ انفال کی، مطلب ہے کہ مدد تو میری ہی ہے مگر میں نے یہ وسیلہ بنایا، سبب بنایا ہے، ظاہر سبب کو ہی وسیلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو یہ جب تم ریتلے میدان میں پانی نہ ہونے کے باعث پریشان ہو گئے تھے۔ اب یہ ماجرا کیا ہوا، یہ بھی ایک واقعہ۔ ابو جہل کا لشکر پہلے آ گیا تھا، اسلام کا لشکر بعد میں پہنچا۔ انہوں نے ایک میدان بڑا سازگار اپنے لیے سوٹیبل دیکھ کر پہلے منتخب کر کے پڑاؤ کر لیا تاکہ اسلامی لشکر اب یہیں آئے اور یہاں جنگ۔ میدان جنگ گویا پہلے منتخب کر لیا، اور جب منتخب کیا تو ساری زمین کا جائزہ لیا، اور جو پکی زمین تھی، چٹیل جس کو کہتے ہیں آپ میدان، پکی زمین پختہ ہموار، اس زمین پہ خیمے لگا لیے اور پڑاؤ ڈال دیے۔ اور جو زمین چھوڑی وہ ریتلی تھی، ایک طرف ریت ہی ریت تھی، تو جب یہ آئے تو ان کے لیے ریتلی زمین بچی، اور پکی زمین انہوں نے قابو کر لی۔ ایک تو یہ ماجرا تھا، جب وہاں پہنچے تو ریتلی زمین میں کوئی پانی بھی نہیں تھا، دوسری پریشانی پانی کی تھی۔ اب جب وہاں پہنچے تو نئی پریشانی نے جنم لیا، وہی فطری اور بشری چیزیں۔ یہ جب چلتے تھے تو وہ تو ریت ہی ریت تھی، تو پاؤں ریت میں دھنس جاتے۔ حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا حضور ہم جنگ کیسے لڑیں گے، ہم بھاگیں گے کیسے، یہ تو پاؤں ڈالتے ہیں تو ریت میں دھنس جاتا ہے، تو دوڑ ہی نہیں سکتے، بھاگ ہی نہیں سکتے۔ تو ان کا پاؤں دھس جاتے ہیں نیچے، تو ہم جوتے ہی رہ جائیں گے نیچے، پاؤں دھس جائیں گے تو دوڑ کیسے سکتے ہیں، ریت ہو تو اس میں دوڑ لگائی جا سکتی، بھاگ ہی نہیں سکتے۔
ایک تو یہ پریشانی ہے، ان کے پاس پکی چٹیل زمین ہے، وہ تو خود دوڑیں گے، اور یہ گہری ریت ہو تو گھوڑا ہو تو اس کو دوڑنے میں وہی دشواری ہے، اس کے بھی پاؤں دستے ہیں، کھلا میدان ہو تو اس میں گھوڑا اور طریقے سے دوڑتا ہے، ٹپ 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 کر کے دوڑتا ہے، اور ادھر جب دس جاتی ہے تو آدمی چل بھی نہیں سکتا، اور دوسرا پانی بھی نہیں، پیاس بھی ہے، پریشانی بھی ہے، وضو بھی کرنا، غسل کرنا، نمازوں کے لیے وضو، پینا، سارا کچھ کیا کریں؟ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے کہ یہ دو اور مسائل ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا یہ پریشان تھے، پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کو تھکے ہوئے تھے تو ہم نے کہا ان کی پریشانی کا حل کرتے ہیں، مگر اس میں بھی انتظار بیٹھ کے نہیں کرواتے، ان کو نیند ان پر طاری کرتی، کہ تھوڑی دیر تم سو جاؤ۔ تو ریتلے میدان میں پانی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشان تھے، اور پھر آگے شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا، رجز الشیطان، آگے لفظ آیا، اللہ چاہتا تھا کہ تم سے شیطان کا جو رجز، جو شیطان کی وسوسہ اندازی ہے، اس کو نجاست اور گندگی سے تعبیر کیا، شیطان کی وسوسہ اندازی کو، اس کو بھی تم سے دور کر دے، پاک کرے۔ تو ہم نے کیا کیا، تم پر اونگ طاری کی، تھکاوٹ تھی، چل کے آئے تھے سفر کر کے، تو تم سارے سو گئے، پہلے تو سلا دیا۔ تو یہ جو سلانا ہوتا ہے یہ بھی پیار کی ایک علامت ہوتی ہے، تھکے ہوئے ہوں تو اونگ آ جائے، سو جائیں، ذرا دل جمی ہو جائے، کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ دیکھو نا کن چھوٹی چھوٹی باتوں کا اللہ خیال رکھتا ہے۔ محبوب کا لشکر ہے، تھکے ہوئے آئے ہیں، اوپر سے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، پریشانی میدان کی الگ ہے، تو بجائے اس کے کہ بیٹھے رہیں تو حل کرنے میں کچھ وقت لگنا ہے نا، انتظام کرنا پڑے گا حل کرنے کا، اتنی دیر یہ پریشان نہ ہو، تو تھکاوٹ ہے تو سو جائیں تاکہ تھکاوٹ تو دور ہو، تھکاوٹ دور کر دی، اور تھکاوٹ جب دور کی تو اس میں اللہ پاک نے سکون دے دیا۔ اب جب اٹھے تھکاوٹ دور ہو گئی، ذرا سکون سے تھوڑا حوصلہ ہوا، اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے بارش۔ اچھا آتے ہی پہلے بارش کیوں نہیں بھیج دی؟ اگر شروع سے ہی بارش ہو جاتی تو سوتے کیسے؟ آتے موسلادھار بارش ہو تو اس میں کوئی سو سکتا ہے؟ اپنے خیمے شیمے گاڑیں، جگہ بنا لیں، سو لیں، ریسٹ کر لیں، اٹھیں گے تو پھر ہم یہ حل کر دیں گے۔ پھر جب اٹھے تو اللہ نے بارش بھیجی، انہوں نے خواب میں بھی بارش دیکھی، بارش اتنی موسلادھار ہوئی کہ ساری ریت جم گئی اور پکی زمین بن گئی، اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ ریت جم گئی، پکی زمین بن گئی، تو ان کا میدان بن گیا، اور جو چٹیل زمین تھی موسلادھار بارش سے وہ سارا کیچڑ بن گیا۔ بس بیٹے میرے بیٹے، بس میرے بیٹے، بس کرو، بس بس۔ تو اتنی موسلادھار بارش آئی کہ جن کو پریشانی تھی وہ رفع ہو گئی، وہ پکی زمین بن گئی، ثابت قدمی سے چل سکیں، دوڑ سکیں، سواری لے جا سکیں، اور جو چٹیل میدان چن کے بڑے خوش اور راضی بیٹھے تھے وہاں سارا کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ اب وہ چلیں تو پھسل پڑے، یہ چلیں تو جم کے چلیں۔ دیکھو محبوب کی خاطر کیا کیا کرتا ہے، محبوب کی خاطر کیا کیا کرتا ہے۔ اور پھر وہ انہوں نے جگہ بنا لی، انہوں نے غسل کے لیے پانی بھی جمع کر لیا، پینے کے لیے بھی جمع کر لیا، وضو کے لیے جمع کر لیا، صاف صاف پانی تھا وہ سنبھال لیا، تو پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا، زمین کا مسئلہ بھی حل کر دیا، اور فرمایا یہ بارش اس لیے کی تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوطی اور طاقت پہنچے، ثابت قدم ہو جاؤ، اور شیطان کے وسوسے ختم ہو جائیں۔ اللہ کی خاص رحمت ہو گئی،
اس کے بعد پھر وہ تو تھا نا دوسرے مقام پر آل عمران میں، یہاں تھا 1000 فرشتے آئیں گے، پھر 3000 کا بھی آیا ہے. پھر دوسری مقام پہ آ کے صحابہ نے کہا تھا، وہ میں نے اور مقامات پر ہیں اس لیے میں نے منشن نہیں کیا. صحابہ کرام نے چار چیزیں مختصراً بتا دیتا. پہلے تو فرما دیا 1000 ملائکہ قطار اندر قطار آ رہے ہیں. پھر خبر ملی تو یہ تو لشکر بہت ہے، ان کے پاس تو اسلحہ بہت ہے، اور آ رہے ہیں پیچھے سے ان کی کمک اور بھی آ رہی ہے. پھر آ گئے یا رسول اللہ تو اور بھی سنا آ رہے ہیں. اب انسان تھے نا، انسان تھے. یہ خبر سن کے کہ اللہ نے 1000 فرشتے بھیجنے ہیں، اب وہ 10,000 آ جائیں، 10 لاکھ آ جائیں، فرشتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. مگر انسان تھے، پھر دور پڑتے تھے، لاڈلے سے آبی تھے، قبول اسلام کیا تھا. نئے نئے بھی قبول اسلام کرنے والے تھے. پہلا سال تو تھا آقا علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، پہلے ہی سال تو غزوہ بدر ہوا، تو نئے نئے شامل ہوئے تھے، نئے نئے تحریکی تھے، تحریک اسلام میں شامل ہوئے، تحریک انقلاب میں شامل ہوئے. نئے نئے کوئی عیسائیت یہودیت چھوڑ کے آیا، کوئی کفر چھوڑ کے آیا، کوئی قبائل کا پورا نظام، کوئی تازہ آیا، کوئی پختہ تھے. پیچھے سے تو سارے 300-400 آئے تھے، کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی بچے، سارے وہ تھے. کچھ نئے شامل ہوئے، کچھ منافق بھی شامل ہو جاتے تھے، ذرا وہ بھی اپنی کارکردگی کرتے رہتے تھے، وسوسے پھیلانا، اس کو پھیلا اس کو بتا، کانوں میں بات ڈال، پھر لوگوں کو پریشان کر، یہ کام بھی کرتے تھے. تو وہ پھر آ گئے. یہ تو مدد ہماری تو تھوڑی ہے، ادھر تو کئی ہزار اور آ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، میں 3000 بھیج دوں گا. کیا 3000 بھیج دوں گا. اور یہ جو 3000 کی بات ہے، یہاں تو اللہ کا لفظ ہے، یہاں لفظ آیا ہے کہ آپ غور کریں، فاستجاب لکم، اللہ نے ان کی بات سن لی اور فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکہ، کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اللہ نے اپنی طرف سے تو یہ اعلان کیا. اب اگلا اعلان وہ میرا خطاب ہے 17 رمضان المبارک کے موقع پر جمعہ میں تمام آیتوں کے مقامات پڑھ کے تفصیلی بتائے ہوئے ہیں. وہ کیسٹ مل جائے گا، وہ سن لیں. اس وقت میں اختصار سے بات سمجھا رہا ہوں. جب دوبارہ پریشان ہوئے تو 3000 کا پھر اللہ نے اعلان نہیں کیا، یہ بات بتانا چاہتا ہوں. جب دوبارہ آئے تو یہ تو اللہ نے، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا 1000 فرشتے لگاتار آ جائیں گے. انہیں فرمائے گھبرائیں نہیں. دوبارہ آ گئے گھبراہٹ میں، تو آقا علیہ السلام نے اوپر نہیں دیکھا، خود فرما دیا اچھا 1000 سے اگر مطمئن نہیں تو 3000 فرشتے آ جائیں. 3000 فرشتے آ جائیں، حکم دے دیا. اب یہاں ایک ذوقی بات ہے. اب قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھو تو جیسے انی ممدکم یہاں فرمایا، وہاں نہیں ہے کہ میں بھیجوں گا، نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا 3000 فرشتے آ جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ ملائکہ کی اور آسمانی کائنات کی کمک بھی حضور کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے 1000 بھیجے، اللہ نے مصطفیٰ نے 3000 کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تقدیر ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، آسمانی تقدیر. اب ذوقی بات یہ ہے کہ جب آقا نے فرما دیا 3000 آ جائیں گے تو فرشتوں نے دیکھا تو ہوگا باری تعالیٰ آپ نے تو آرڈر جو جاری کیا ہے الوہی آرڈیننس، آپ کا حکم تو 1000 کا ہے، تو محبوب مکرم نے تو 3000 فرما دیے. اللہ نے فرمایا ہوگا پھر اب 1000 3000 ہو جاؤ. محبوب نے کہہ دیا ہے. کون ہوتے اوپر دیکھنے والے؟ محبوب نے جو کہہ دیا وہی حکم چلے گا. 3000 ہو جاؤ. 1000 فرشتوں نے وردی پہنی تھی، 1000 نے وردی پہنی تھی، ان کو بھیج دیا. حکم ہوا 3000 2000 اور وردی پہن کے تیار ہو جائیں ابرو مصطفیٰ کے انتظار میں. محبوب نے جو کہہ دیا 3000 وردیاں پہن لو. فرشتوں نے فوجی وردیاں پہن لی. پھر تھوڑی دیر بعد گھبرا گئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کئی،
تو کئی گھبرا کے آگے حضور پتہ چلا فلاں 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 قبائل بھی آ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، فلاں فلاں لشکر بھی آ رہے ہیں، اور فوجیں بہت آ رہی ہیں. تو آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور اور مدد منگوا دیں. تو آقا علیہ السلام نے پھر اوپر نہیں دیکھا، فرمایا اچھا 3000 اگر کم لگتے ہیں 5000 آئیں گے. پھر ذوق کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، پھر فرشتوں نے دیکھو گا باری تعالیٰ 5000 کا آرڈر آ گیا. حضور نے فرما دیا ہے، فرمایا فرما دیا وہ آرڈر ہے، 5000 فرشتے وردیاں پہن لیں. تم 5000 پر پوچھتے ہو؟ اگر آج میرا محبوب کہہ دے کہ آسمانی کائنات کے سارے فرشتے آ جائیں، سب وردیاں پہن کے چلے جاؤ. جو زبان مصطفیٰ سے نکلا، جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی فرمان خدا ہوگا. 5000 کو وردیاں پہنا دی، 5000 کو وردیاں پہنا دی. کمانڈر ان چیف ہے، ارضی و سماوی جملہ افراد کے سپہ سالار اعظم، اب وردیاں پہن کے کھڑے. اب یہاں جو آگے بات آ رہی ہے، فرشتے سارے تیار ہو گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری، کچھ صحابہ پھر آ گئے. اب کہ یا رسول اللہ اطلاع ملی ہے اور بڑی کمک آ رہی ہے. یہی حال ہوتا ہے کہ نہیں انسانوں کا؟ جی یہی حال ہوتا ہے. اب اللہ پاک نے جو سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، اس نے فرمایا بجائے اس کے کہ محبوب، اب اس نے فرمایا محبوب ان کا فرشتوں سے کام نہیں چلتا. یہ پریشان ہوتے رہیں گے اور بار بار آپ کے پاس آتے رہیں گے. آپ 1000 سے آپ نے 3000 کر دیے، 5000 کر دیے. 5000 تو وہ دشمن نہیں ہے، کوئی 5 فرشتوں نے ایک کو مارنا ہے. 1000 ہے کوئی دشمن. اب 5000 فرشتے کر دیے اور ملائکہ ایک فرشتے کا پر کافی ہوتا ہے 1000 کیا لاکھوں دشمنوں کو مار دینے کے لیے ایک. تو لگتا ہے کہ یہ فرشتوں سے اتنے گھبراہٹ ہے کہ پہلی جنگ ہے نا، پہلی جنگ ہے، پہلا معرکہ ہے، کبھی لڑے ہی نہیں، سکھ میں رہے. تو پہلی بار خون کے مارکے میں آ رہے ہیں تو گھبراہٹ تو ہوگی، فطری بات ہے. لیکن لگتا ہے کہ یہ فرشتوں سے ان کا کام نہیں چلے گا. محبوب اب فرشتوں کی بات نہ کر، جب گھبراہٹ کے لیے وہ آئے تو اللہ پاک نے اب وحی کی، چوتھے فرمان پر وحی کی. 2 درمیان میں ذکر نہیں. فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. فرمایا فرشتوں جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دو اور غلاموں کو محبوب سنا دیں، اب نہ گھبرائیں. اگر 5000 بھی کم ہے تو میں خود بھی تیار کروں گا. انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ. واہ واہ واہ، محبوب راضی ہو جائے. انی معکم، میں بھی نال. سونا تو راضی ہو جائے، تیرے غلام راضی ہو جائیں، ان کو بتا دے میں بھی ساتھ. اور بس میرے بیٹے یہ کیا اس کا کیا جوڑ ہے. سبحان اللہ. فرمایا فثبت الذین آمنوا، پر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو. اب انہیں کہنا گھبراؤ، میں ساتھ، میں بھی ساتھ، پیچھے میں بھی ہوں. آگے یہ لڑیں گے، آگے تم لڑو گے، تمہارے پیچھے فرشتے ہوں گے، ان کے پیچھے میں خود. تو اب ثابت قدم ہو جاؤ. لہذا فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، پھر ان قریب ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بھی طاری کرنے والا، رعب طاری کر دوں. ان کے قدم اکھڑ جائیں گے، ان پر رعب اور دبدبا ہو جائے گا، اس سے بھی گھبرا جائیں گے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَابِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. پھر فرمایا ان کو مارو اور اپنی جنگ لڑو، اڑا دو، گھبراؤ نہیں. اور یہ کیوں ان کے ساتھ یہ غیظ و غضب کفار مکہ کے ساتھ اتنا کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ،
اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ آیت نمبر 12 تھی جو پہلے بتائی، میں بھی ساتھ، یہ آیت نمبر 12۔ اب آیت نمبر 13، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ ہماری حالت بھی یہ ہے، کوئی آیت کوئی مضمون آئے تو وہ دھیان پھر اس میں سے مدینہ نکل آتا ہے۔ کیا یعنی ہر بات سے آقا کی شان آ جاتی ہے۔ تو اب آپ نے بھی زندگی گزار دی یہ پڑھتے بھی، سنتے بھی، بیان کرتے بھی کہ ان کو یہ سخت سزا اس لیے کفار کو دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ بس اس سے آگے کسی نے نہ کبھی کوئی لکھا ہے، اس سے آگے نہ کسی نے نہ کبھی لکھا ہے نہ کہا ہے۔ ہم نے بھی زندگی میں یہی پڑھا، یہی سنا۔ اب ابھی بس یوں ہی اسی لمحے، یعنی یہ اس لمحے جب ابھی بات کرنے لگا، اس سے پہلے میرے دل اور دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ بس یوں ہی آیت پڑھی تو یہ آیت بول اٹھی کہ ایک بات اور بھی ہے۔ ابھی اسی لمحے، یعنی اس آیت کی تلاوت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی یہ بات دل و دماغ میں نہیں تھی۔ میں کوئی ایسا جھوٹ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پیچھے سے یہ خیال اور تحقیق لے کر آیا ہوں، نہ بھائی، نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے میری، نہ کوئی علم ہوتا ہے، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، بس ایسے ہی ہم تو اوت پٹانگ سے لوگ۔ اس میں بات تو یہ ہے کہ اس لیے ان کو ساتھ یہ سخت سزا دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اب جو بات سمجھنے والی، من یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کا بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ نے مخالفت کیا کی؟ اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی مخالفت تو اللہ کی مخالفت وہ تو 1000 سال سے کرتے چلے آ رہے۔ اس وقت تو کسی کو سزا نہیں دی۔ اللہ کے گھر میں 360 بت سجا رکھے تھے، کعبے کے سین میں شرک ہوتا تھا، بت پرستی ہوتی تھی، جانور بتوں کے نام پہ ذبح ہوتے تھے، اور ان کو اللہ نے مجاور بھی بنا رکھا۔ اللہ کی مخالفت میں سزا تو یہ تھی۔ سمجھ آئی بشیر خان لودھی صاحب کو؟ اللہ کے گھر میں بت پرستی ہوتی تھی نہیں تھی، 360 بت تھے، استھان تھے، جانور ذبح کرتے، اور پھر قرآن مجید میں جب کعبے کا طواف کرتے تو ننگے ہو کے کرتے۔ ما کان صلاتہم الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں مارتے، یہ منہ سے سیٹیاں نہیں مارتے، کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے تو سیٹیاں مارتے، ننگے ہو کے ناچ کرتے، یہ طواف ہوتا۔ تو اللہ کی مخالفت کی کوئی حد تھی؟ شرک سے بڑی مخالفت اور کیا ہے؟ سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، پھر اللہ کے گھر میں ننگے آنا، پھر ناچنا، پھر سیٹیاں، پھر شراب، پھر بدکاریاں، پھر نافرمانی، پھر کفر و شرک۔ اللہ کی مخالفت کو وہ کرتے نسلوں سے کر رہے تھے، اس وقت تو نہیں پکڑا ان کو، نہیں سزا دی۔ تو بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، اگر اکیلا ہو اللہ کی مخالفت تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنی مخالفت پہ تو اس نے کبھی پکڑا ہی نہیں کسی کو۔ یہ اگلی بات بتا رہا، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں، سابقہ اور انبیاء ما سبق کے حوال پڑھ لیں، سارا قرآن، یہ چیلنج کی بات ہے، چیلنج کی بات ہے۔ محض اپنی مخالفت پہ اس نے کبھی نہیں پکڑا۔ وہ رب ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دنیا کو مخالفت کرتے زندگی گزر گئی، وہ نہیں پکڑتا۔ ہندوستان نہیں کر رہا، نہیں پکڑتا، اپنی مخالفت پہ اس نے کبھی نہیں پکڑا۔ تو پھر یہ جو سزا دی جا رہی ہے، مارو ان کو، اڑا کے رکھ دیں ان کی گردنیں، جڑ کاٹ دیں، ان کے جوڑوں کو مارو، گردنیں اڑا دو، یہ جو اتنی سختی فرمائی جا رہی ہے، یہ غصہ، یہ جلال کس چیز کا؟ اگر کہیں اللہ کی مخالفت کی تو اللہ کی مخالفت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، وہی ہے ابو جہل ابو لہب، کوئی نئے تو نہیں آ گئے۔ اس وجہ سے تو ان کو نہیں پکڑا، کبھی مارا تھا،
تو وہ رسول اور بات یہ ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے میرے محبوب کو وطن سے نکال دیا. انہوں نے میرے محبوب کی بات نہیں مانی, تلواریں لے کر میرے محبوب کے گھر گرد گرد آ گئے تھے, اپنے گھر 360 بت رکھ کر شرک کرتے رہے. اس وقت ناراض نہیں ہوا, مصطفیٰ کے گھر آ گئے بے ادبی کے لیے تو فرمایا ٹکڑے کر دو بے ایمانوں کے. میرا شرک کرتے رہے میں نے گوارا کیا, میرے گھر میں یہ بدبخت ننگے ناچتے رہے میں نے گوارا کیا, میرے گھر بیت اللہ میں آ کے سیٹیاں بجاتے رہے میں نے برداشت کیا, میرے گھر میں جانوروں کے خون بہاتے رہے, آ کر صحن کعبہ پر خون بہاتے رہے میں نے برداشت کیا, شرابیں پیتے رہے, نافرمانیاں کرتے رہے, کفر و شرک کرتے رہے, میرے گھر میں تیر پانسے نکالتے رہے, میں نے سب کچھ برداشت کیا. جب تک میری ذات کا معاملہ تھا برداشت کیا. اب یہ بدبخت تلواریں لے کر میرے محبوب کے اوپر آ گئے, میرے محبوب کی گردنوں پر اجڑیاں رکھی, پتھر چلائے. جب یہ میرے محبوب کے گستاخ اس حد تک ہو گئے فرمایا اب نہیں چھوڑوں گا, ان کے ٹکڑے کر دو. تو نام اپنا بھی ساتھ لے لیا, چونکہ محبوب کی گستاخی اللہ کی گستاخی, محبوب کی مخالفت اللہ کی مخالفت. تو جب تک اکیلی اللہ کی مخالفت رہی عذاب نہیں آیا. جب مخالفت محبوب کی تو فرمایا محبوب کی مخالفت اللہ کی, دونوں کو جوڑ کے فرمایا پکڑ لو. فَذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, ان کو مزہ چکھا. یہ بات آپ سمجھے ہیں نا, اللہ رسول کی مخالفت کا یہ معنی وہ ہوتی رسول کی ہے, اپنی پر تو درگزر کرتا ہے, رب ہے نا, کافروں کا بھی رب ہے. اگر ان کو اس پر سزا دی ہوتی تو چلو رزق ہی بند کر دیتا, ان کا بھوکے مر جاتے, بیماریوں میں ڈال دیتا, ویسے مر جاتے. تو اس کی اپنا معاملہ ہو تو چونکہ رب العالمین ہے, صرف رب المسلمین تو نہیں ہے نا, صرف مسلمانوں کا رب نہیں, کافرین کا بھی رب ہے, مشرکین کا بھی رب ہے, یہود و نصارہ کا بھی رب ہے, فرما برداروں نافرمانوں کا سب کا رب ہے. چونکہ رب سب کا ہے اس لیے جو اس سے نافرمانی مخالفت کرتے ہیں انہیں بھی رزق شفا سب کچھ دیتا رہتا, یوں نہیں پکڑتا. اگر اس طرح پکڑنے لگ جائے تو پھر رب نہ ہوا. تو رب ہو کر اتنا بڑا حوصلہ ہے, رب العالمین ہے, یہ ربوبیت کا حوصلہ ہے. مگر ربوبیت کا حوصلہ ہونے کے باوجود بھی کوئی محبوب کی طرف میلی آنکھ دیکھے یہ برداشت نہیں ہوتا. کوئی حبیب کے ساتھ ایسا کر دے تو یہ برداشت نہیں ہوتا. پھر وہ تو حبیب مکرم ہے, محبوب ہیں آقا. وہ تو فرمایا میرے بندوں میں جو میرا محبوب بن جائے نا, ولی ہو جائے, دوست ہو جائے, نبی نہ ہو حضور کی امت میں, جو بندہ میرا ولی, میرا دوست, میرا محبوب ہو جائے, اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرے, عداوت کرے, وہ بھی برداشت نہیں, اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کر دیتا. یہاں غیرت اللہ پاک کی گوارا نہیں کرتی. ابا جی قبلہ نے مجھے ایک بات بتائی, فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت سیدنا ابراہیم سیف الدین نقیب الاشراف بغداد شریف میں حضور پیر صاحب قبلہ حضور قدوۃ الاولیاء کے وہ چچا زاد بھائی تھے, پہلے سجادہ نشین ہو گزرے. پہلے دونوں کے دادا حضور قدوۃ الاولیاء کے اور میرے ابا جی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ سیدنا ابراہیم سیف الدین, یہ دونوں آپس میں کزن تھے, چچا زاد بھائی تھے, اور دونوں کے دادا سگے بھائی تھے, پردادا ایک تھا, دونوں کا پردادا. مگر وہاں یہ نظام نہیں ہے کہ باپ کا بڑا بیٹا سجادہ نشین, پھر اس کے بعد بڑا بیٹا, پھر وہ نہ, وہاں خاندان سے کبھی چچا, کبھی بھتیجا, کبھی کزن, کبھی بھائی, کبھی ادھر خاندان میں سے باری باری جیسے جو اہل ہے, حقدار ہے, وہ ہوتے چلے. اب ختم کر دیا انہوں نے جب صدام حکومت اور باس کی, اب متولی ہوتے ہیں, اب سجادگی نہیں رہی, نقابت نہیں رہی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے شیخ سے پوچھا, سیدنا ابراہیم سیف الدین سے رحمۃ اللہ علیہ, کہ پہلے زمانے میں تو اولیاء اللہ بڑے ظاہر ہوتے تھے,
ہمہ وقت ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا بدبختی تو گرفت بھی آتی، کرامتیں بھی ظاہر ہوتی، پتہ بھی چلتا. تو کیا موجودہ زمانے میں اس طرح ظہور نہیں ہوتا اولیاء اللہ کا، ظاہر نہیں ہوتے، پتہ نہیں چلتا؟ تو کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اولیاء اللہ سے تو یہ زمانہ بھی اسی طرح بھرا ہوا ہے اور قیامت تک ہر زمانے میں اولیاء اللہ رہیں گے. جب اللہ کے ولی زمین پر نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی. جب تک قیامت نہیں آتی تو اللہ کے ولی رہیں گے، اولیاء رہیں گے. مگر پہلے ان کو اللہ پاک ظاہر کرتا تھا، اب اللہ نے امر کر دیا ہے کہ انہیں ظاہر نہیں کرتا، چھپا کے رکھتا ہے. آنکھ والے سچے طالب تلاش کرنے والے تو پا لیتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور باقی عام دنیا ہے وہ انہیں عام لوگ ہی سمجھتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ چھپا لیتا ہے، اب ظاہر نہیں کرتا. پوچھا کیوں؟ فرمایا اس حدیث قدسی کی وجہ سے. فرمایا پہلا زمانہ ادب کا تھا، کثرت سے لوگ ادب کرتے تھے، اس لیے اللہ ظاہر کرتا تھا. اب مادیت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ بے ادب ہیں. بہت بھاری اکثریت لوگوں کی بے ادب ہے، انہیں ادب کا شعور ہی نہیں ہے، اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں. لہذا کثرت سے اگر اب بھی اللہ انہیں ظاہر کر دے اور وہ پہچان کر کے اللہ کے ولی ہیں پھر بے ادبی کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اعلان جنگ کر دوں گا ان کے خلاف. تو پھر تو ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی جلا ہوا ہو، اوندا پڑا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تباہ برباد، رزق ختم، تو اللہ کی جنگ ہو جائے اس کے ساتھ. تو حضور کی امت پہ اللہ نے رحم فرمایا، حضور اسلام کی امت پہ اللہ نے رحم فرمایا، اپنے ولیوں کو چھپا لیا ہے. اب اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اسے ولی سمجھ کے تو نہیں کرتا نا، ولی سمجھ کے تو نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کو ولی نہیں مانتا. تو اس مغالطے میں بے ادبی کرتا ہے تو معافی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو پتہ ہو اللہ کا ولی ہے پھر بے ادبی کرے تو معافی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے چھپا لیا ہے کہ چلو امت پہ کثرت کے ساتھ میری جنگ کا، اللہ کی جنگ کا عذاب. اور جن کو طلب حق ہوتی ہے وہ پہچان لیتے ہیں، مل لیتے ہیں قیامت تک ہر زمانے میں. یہ ایک نقطہ. تو اللہ پاک اپنے محبوب کے ساتھ کی ہوئی مخالفت گوارا نہیں فرماتا. بتا دیا بیٹے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ رسول کی مخالفت ہی اللہ کی مخالفت، رسول کی شان بلند ہو، پتا چلے لوگوں کو کہ رسول کی مخالفت اب صرف رسول کی مخالفت نہیں بلکہ یہی اللہ کی مخالفت ہے، حضور کا ادب، مقام اور رتبہ بلند ثابت کرنے کے لیے، تاکہ کوئی یہ فرق نہ کرے. فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ جو تم نے ان کو مارا اور تمہیں فتح ہوئی. اب صحابہ کرام بدری صحابہ سے بتایا جا رہا یہ تم نے نہیں مارا، یہ تو اللہ نے مارا. اس لیے صحابی حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے آقا میں نے تلوار چلائی اور اس کافر کی گردن پر پہنچنے سے بھی پہلے اس کی گردن کٹ گئی، کیا ماجرا؟ فرمایا فرشتے نہیں آگے لڑ رہے تھے، تمہارا کام تھا صرف تلوار ہلانا، چلانا، اگلا فتح دلانا ان کا کام تھا. تو 1000 فرشتے تو آئے ہوئے تھے میدان میں، وہ تو لڑ رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے، ان کو قتل کیا. اور یہ پھر آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے جب مسند ابو یعلا سے جو روایت میں نے آپ کو کئی 2-3 بار سنائی ہے اپنے خطابات میں، کہ یہ جب غزوہ بدر ختم ہو گیا، شام ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، 70 کفار قیدی ہو گئے، کفار شکست کھا کے مڑ گئے، جنگ ختم ہو گئی، 70 قتل ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے. تو جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد پلٹے تو نماز کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام پیچھے تھے. نماز آقا علیہ السلام آگے، نماز کے دوران مصلی پر جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا تھا اور پوچھا فارغ ہونے کے بعد یا رسول اللہ کیا وجہ آپ حالت نماز میں مسکرا رہے تھے؟ حالت نماز میں مسکرا رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیسے دیکھ لیا، تم تو میرے پیچھے کھڑے تھے صفوں پر.
دیکھو نا مفتی صاحب آگے نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہو. اب مفتی صاحب آگے اگر کھڑے ہو کے ہنسیں یا جلال ہو چہرے پر کوئی کیفیت ہو امام صاحب کے, تو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کو نظر آتا ہے چہرے کی یہ کیفیت؟ جی تو پوچھنا چاہیے تھا نا بھی میں تو آگے مصلی پر کھڑا مسکرا رہا تھا, تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تم تو نماز ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے, ایسے تم نے کیسے دیکھ لیا؟ تو آقا علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا, حضور کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں پیچھے کھڑے. سبحان اللہ. حدیث تو بیان ہو جاتی ہے نا, باقی کئی باتیں بین السطور ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی. ان لکھی باتوں کو بھی پڑھنا ہوتا ہے. کیا ان لکھی باتوں کو بھی پڑھنا اور جاننا ہوتا ہے, تب جا کے مضمون کی سمجھ آتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ کیسے تم نے دیکھ لیا, بس انہوں نے پوچھا, آقا نے جواب دے دیا. اب آپ ویسے بھی آپ سوچیں کہ آگے مصلی پر کھڑے کو مسکرائے تو پچھلا کیسے دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ اس طرح کر کے نہ کسی کو دیکھے اور ادھر والا اس طرح کر کے نہ دیکھے. اور پیچھے سبوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں نا, دائیں بائیں, بالکل پیچھے والا تو پھر بھی نہیں دیکھ سکتا. تو صحابہ کرام کی کئیوں کی کئی ایسے عاشق بھی تھے, کئی تو ثواب زیادہ ملتا ہے نا امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے. کئی عاشق ایسے تھے جو ثواب کی پرواہ نہیں کرتے, عاشق تو پرواہ نہیں کرتے ثواب کی, وہ دائیں بائیں فاصلے پر کھڑے ہوتے. کئی عاشق ایسے. اور جب نماز شروع ہو جاتی, ہر کوئی نماز میں مست ہوتا, تو وہ پھر جو فاصلے پر کھڑا ہوتا وہ آنکھ چرا کے اس طرح آقا کا چہرہ تکتا رہتا. پھر رکوع کی وقت آتی اللہ اکبر تو پھر رکوع میں چلے جاتے, پھر سمع اللہ لمن حمدہ, پھر وہ ادھر دیکھنے لگ جاتے, ادھر والے اس طرف دیکھتے, پھر رکوع سجود میں چلے جاتے, پھر تشہد میں بیٹھتے, ہر کوئی التحیات للہ والصلوات پڑھ رہا ہوتا وہ بھی پڑھتے, اور ساتھ چہرہ یار کا بھی دیکھتے رہتے, دیکھتے رہتے تھے چہرہ. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. واہ 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 سونیا, واہ سونیا, سانو بھی میراثی بنا چھوڑے, واہ واہ, ہمیں بھی میراثی بنا دیا, ہمیں بھی میراثی بنا دیا. گواہ ہائے ہائے, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. واہ 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 واہ. تو پوچھا نہیں ہے بھئی تم نے کیسے دیکھ لیا میرا مسکرانا, سب پتا تھا کہ عاشقوں کی نماز کیا ہوتی ہے, اور وہ چہرہ
رسول میں وجہ اللہ دیکھتے تھے. وجہ النبی میں کیا؟ وجہ النبی، اللہ، وہ نبی کے چہرے میں اللہ کا چہرہ دیکھتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جنگ جو ختم ہو گئی تو آپ بھی میدان سے آ گئے تو فرشتوں کا لشکر بھی سارا فارغ ہو گیا اور ان کی قیادت جبرائیل امین کر رہے تھے. خود جبرائیل امین بھی لڑ رہے تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، پیچھے فرشتوں کا لشکر تھا، گھوڑوں پر پورا لشکر تھا، اور جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے اجازت مانگنے کے لیے. کیا کہا؟ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، ہماری نوکری پوری ہو گئی، اجازت ہے اب واپس جائیں. واپسی کی اجازت مانگنے آئے، واپسی کی. پتا تھا نا کہ آئے تو اس کی اجازت سے تھے، تو جانا ان کی اجازت سے ہے. اگر ادھر سے اجازت لیے بغیر چلے گئے تو ممکن ہے آسمان کے دروازے ہی نہ کھلیں. بس جن کے لیے بھیجا تھا ان سے پوچھ کر آئے ہو کہ حضور اب واپس جائیں یا نہیں، یا توڑ مدینے بھی پہنچا کر جائیں. تو وہ اجازت لینے آئے تھے تو میں مسکرا پڑا. ہائے ہائے، اب آپ تصور کریں کہ مسکراہٹ کیا آئی ہوگی. کوئی خیال تو آیا ہوگا نا، مسکرائے جو صحیح ان کی اجازت مانگنے پر، تو کوئی خیال تو آیا ہوگا. اپنے صحابہ کا خیال آیا ہوگا. بادشاہ لوگوں دیکھو جبرائیل کے فوجوں کو کتنے کتنے لے آتے میدان سپاہی بناتے لڑاتے. بدری صحابہ کا خیال آیا ہوگا کہ پہلی جنگ تھی تو جبرائیل امین بھی سوچتا ہوگا میں نے کہڑے کام میں چھپا دیتا. کام تھا نبیوں کی طرف وہی لانا، انبیاء کی طرف وہی لانا. عمر ساری اسی میں بیت گئی تھی، نبیوں کی طرف رسولوں کی طرف وہی لاتے تھے. محبوب تیرے غلام ہیں، تلوار اٹھا کے فوجی بنا دیا. کیا سے کیا کروا دیا، کیا سے کیا کیا کروا دیا. تو مسکرا پڑے. آقا علیہ السلام نے اجازت دی، فرمایا اجازت ہے جاؤ. تو اب فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. صحابہ کو بات کر دی. اب آقا علیہ السلام نے یہ بھی تھا کہ جب وہ ان کی دشمن بڑے حملہ آور ہوئے اور توڑ گئے تھے، ایک تو کام فرشتوں نے کیا نا، ایک آقا نے بھی کیا. زمین سے کنکریوں کی، خاک کی پوری مٹھی، کنکریاں بھی کی ایک مٹھی بھری اور زور سے آپ نے کفار اور مشرکین کے لشکر کی طرف پھینکی. اور جب ان کی آنکھوں، اب ایک مٹھ میں کتنی مٹی ہوتی ہے؟ 1000 فوجیوں کا لشکر ہے اور وہ مٹی کتنی دور تک جاتی ہے؟ بولیے. ایک شخص جو مٹھ میں مٹی لے کے اس طرف آپ کی طرف پھینکے، کتنوں کے منہ پہ چلی جائے گی، کتنوں کی آنکھوں میں چلی جائے گی، اور کتنوں کو نظر آنا بند ہوگا یا چلو تھوڑا سا پانی آ جائے گا، کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے جو کیا تو اس مشت خاک پھینکی، اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ جو کافر دوڑتا تھا حملہ کرنے کے لیے اسے آگے نظر ہی نہیں آتا. وہ ادھر تلواریں مارتا تھا، ادھر مارتا تھا، یعنی چندیاں گئے. اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وما رمیت، محبوب وہ جو کنکریاں اور مٹی کی جو خاک کی جو مشت تھی وہ آپ نے نہیں ماری، وہ آپ نے نہیں ماری. اذ رمیت جو آپ نے ماری تھی. دیکھو اس آیت کریمہ میں 2 حصے ہیں. پہلے صحابہ کرام کی بات کی، اس کا اسلوب یہ نہیں ہے. ایک ہی آیت میں ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. تم نے نہیں ماری، اللہ نے ماری. نقطہ ایک ہی ہے، ایک ہی آیت ہے، عمل ایک ہے، مگر دونوں کا اسلوب الگ. اب یہ قرآن کا کسی کو اللہ نور عطا کرے تو اس کو سمجھ آئے، اور اگر کوئی مغزی نہیں کسی کا قرآن سمجھنے کے قابل تو کیا سمجھ آئے گا. یہ نوٹ کر لیں آیت نمبر 17. ان کے لیے کہا فلم تقتلوہم، تم نے نہیں مارا. تم نے یوں نہیں کہا تم نے نہیں مارا جن کو تم نے مارا تھا، بلکہ انہیں اللہ نے مارا. یوں نہیں کہا.
یوں نہیں فرمایا. فرمایا فلم تقتلوہم، انہیں ہرگز تم نے نہیں مارا. لم کہہ کر نفی کر دی، کلیتاً ہرگز تم نے نہیں مارا. ولیکن اللہ قاتلہم، ان کو تو محض صرف اللہ نے مارا. درمیان کی بات جو تم نے مارا یہ نہیں. اب آیت وہی چل رہی ہے، متصل آگے فرمایا وما رمیتا، محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، وہ آپ نے نہیں ماری. اذ رمیتا، جو آپ نے ماری تھی. وہ آپ نے نہیں ماری، آپ نے نہیں پھینکی، وہ جو مشت خاک آپ نے نہیں پھینکی. اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی تھی. ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی. اب آپ نے اسلوب کا فرق دیکھ لیا. بولیے کوئی اتفاقاً لفظ رہ گیا قرآن میں؟ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ کو اللہ سے بھول ہو گئی کہ ایک ہی عمل کا بیان ایک ہی آیت میں صحابہ کے لیے ڈھنگ اور محبوب کے لیے رنگ اور. ادھر اذ رمیتا کا فرماتے ما رمیتا ولکن اللہ رما، وہ آپ نے نہیں ماری، وہ تو اللہ نے ماری. آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی. یہ تو اسلوب اگر ہوتا تو یہ وہی تھا جو اوپر صحابہ کرام کے لیے بیان ہے. تو پھر بتائیں نا ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اوروں جیسے، وہ تو صحابہ جیسے نہیں ہیں. ہماری کیا مجال کہ ہم سوچیں. اللہ کا محبوب تو کسی جیسا نہیں. تو صحابہ کا ذکر ہوتا ہے ایک ہی عمل کا، وہاں یہ ہے انداز اور یہاں طرز بیان ہے. وہ آپ نے نہیں پھینکی، محبوب جو آپ نے پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی. مطلب بات کا یہ ہے کہ آپ نے پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی. یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کہ محبوب جو کرتا ہے وہ ہاتھ محبوب کا نہیں، وہ ہاتھ اللہ کا ہے. تو محبوب کے عمل کو صرف میرے محبوب کا نہ جانو، وہی اللہ کا عمل ہے. تو محبوب کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اگر محبوب کسی سے ناراض ہو تو سمجھو اللہ ناراض ہو گیا. محبوب کسی سے راضی ہو سمجھو اللہ راضی ہو گیا. محبوب کسی کو اپنی بیعت میں لے لے تو سمجھو اللہ نے بیعت میں لے لیا. محبوب کسی کو اپنی غلامی میں لے لے تو سمجھو اللہ نے اپنی بندگی میں لے لیا. اور محبوب کسی کو مارے تو کنکری پھینکے تو سمجھو اللہ نے پھینکی. محبوب کسی کو دور کر دے سمجھو اللہ نے دور کر دیا. اس لیے کسی عاشق نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک جیڑا ہک کو ڈو کر آکھے کافر تے مشرک. آپ کا مارنا اللہ کا مارنا. تو یہ آقا علیہ السلام کو مظہر الہی، حضور کو اللہ کا مظہر ذات بنا دیا ہے، مظہر فعل الہی بنا دیا ہے، مظہر صفات الہی بنا دیا ہے. بس آگے پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ تعالیٰ کفار کی تدبیر کو ناکام کرنے والا. انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا. پھر فرمایا آگے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. آگے چل رہے ہیں. اس میں پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانا کرو. آگے بڑی لطیف بات ہے، یہ بھی توجہ طلب. کتنی اطاعتوں کا حکم ہے؟ بولیے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. دو اطاعتیں آ گئی نا. تو ہونا چاہیے تھا ولا تولوا عنہما، اور جو ان دونوں کی اطاعت سے پھرے یا ان دونوں سے پھرے وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو جان رہے ہو، تو وہی کافر ہوگا، بدبخت ہوگا. مت پھرو ان کی اطاعت سے.
چاہیے یہ تھا، مگر نہیں، اطاعتیں دو بیان کی اور پھرنے کے لیے فرمایا ولا تولوا عنہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور وہ جو ہے یہ ضمیر واحد کی، یہ واحد کی، اور اس سے روگردانی نہ کرو، باری تعالیٰ عنہ اس سے روگردانی نہ کرو، کس سے؟ اس نے فرمایا چاہے مجھ سے سمجھ لو چاہے میرے حبیب سے سمجھ لو، اس سے کس سے؟ فرمایا چاہے حبیب کی بات سمجھ لو چاہے مجھ سے ایک ہی، اور چونکہ اوپر بات چلی آ رہی ہے ساری تسلسل سے، تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میرے محبوب سے روگردانی نہ کرو، یہی اللہ سے روگردانی ہوگی۔ تو گویا یہاں اطاعتوں، دونوں اطاعتوں کے واحد اطاعت ہونے کا حکم آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھنے میں، لکھنے میں، کہنے میں دو ہیں مگر حقیقت میں ایک ہے، چونکہ نافرمانی کو ایک بنا دیا ہے، ولا تولوا عنہ، اس سے نافرمانی نہ کرو، روگردانی نہ کرو۔ تو جب نافرمانی ایک ہو گئی تو اطاعتیں بھی ایک بن گئی۔ یہ آیت نمبر 20 ہے، یہ نقطہ بھی یاد رکھ لیں۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ایسے لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنا نہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں جی سن لیا مگر سنتے نہیں۔ سننے کا مطلب ہوتا ہے مانا جائے، سنتے ہیں مانتے نہیں۔ اور فرمایا سب سے بہرے گونگے جو انسان ہیں نا، جو اچھی طرح نہ سنتے ہیں حق کی بات نہ بولتے ہیں حق کی بات، وہ بدتر لوگ ہوتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ جو بہرے گونگے لوگ ہوتے ہیں نا کہ حق کی بات سنتے نہیں اور حق کی بات کہتے، فرمایا یہ بدترین جانور، بدترین۔ تو اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ انسان ہو کر بھی جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں اگر حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔ پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو لبیک کہا کرو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گا، جس میں تمہاری زندگی، جس میں تمہاری حیات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے میں زندگی ہے، آقا کے بلاوے سے، دعوت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بلاوے سے مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ استجابت کرو، لبیک کہا کرو، حکم مانا کرو، سر تسلیم خم کیا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کسی ایک جگہ بھی اللہ نے خود کو رسول سے جدا نہیں کیا، رسول کو خود سے، ہر جگہ اکٹھا بیان کیا۔ اللہ جب کسی جگہ محبوب کو خود سے اور خود کو محبوب سے جدا نہیں کرتا تو ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ اور رسول کو جدا کرتے پھریں۔ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کی امر سے بغاوت ہے۔ وہ کسی جگہ جدا نہیں کرتا، ہم جدا کرتے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب گرفت ہوتی ہے اس میں بعض اوقات سب لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں تم اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خصوصیت کے ساتھ صرف اگر آ گیا تو انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جنہوں نے نافرمانی کی تھی، بلکہ پھر باقی لوگ بھی بعض اوقات کسی فتنے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ تھا نا کہ منع کرنے والے بچ گئے اور گناہ کرنے والے اور نہ روکنے والے پھنس گئے۔ یہاں دوسری قسم ہے اللہ کی گرفت کی کہ کبھی ایسی ہوتی ہے کہ گناہ نافرمانی کچھ لوگوں نے کی اور پھر گرفت پوری قوم پر آ جاتی ہے، پھر اس میں کوئی بھی نہیں بچتا۔
ہمارے اوپر جو گرفت عذاب الہی کی وہ اس قسم کی نافرمانی، کرپشن، بدبختی کچھ لوگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے ووٹ تو ان کو سارے کے سارے ہی دیتے ہیں نا، اکثریت دیتی ہے ووٹ تو بھاری اکثریت دیتی ہے، ساری قوم دیتی ہے، انہی کو جنہیں کرپٹ بھی سمجھتے ہیں، جنہیں زانی بھی جانتے ہیں، جنہیں شرابی بھی جانتے ہیں، بدماش بھی جانتے ہیں، لٹیرا بھی جانتے ہیں، حرام خور بھی جانتے ہیں، امراء جاگیرداروں سرمایہ داروں میں سے بھی جانتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ انہی کی اولادوں کا ہی حق ہے اور کسی کا نہیں، ساری باتیں عمر بھر کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، رد بھی کرتے ہیں۔ جب ووٹ کا معاملہ آتا ہے، جب بکسوں میں سے ووٹ نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس بدبخت قوم نے ساری کی ساری نے ووٹ بھی انہی بدماشوں کو دیے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ تو پھر جب گرفت آئے تو پھر ساری قوم پر کیوں نہ آئے؟ ہم اس عمومی عذاب کی لپیٹ میں ہیں جو ساری قوم کے لیے، چونکہ اس جرم میں ساری قوم شریک ہے، مجرم، ساری قوم مجرم، قوم اندھی ہو گئی، ان کو کردار کا فرق تمیز نہیں رہی، علم کی تمیز نہیں رہی، شعور کی تمیز نہیں رہی، قابلیت کی تمیز نہیں رہی، تقویٰ کی تمیز نہیں رہی، ملک اور قوم اور وطن کی محبت کی تمیز نہیں رہی، اہل نااہل کی تمیز نہیں رہی۔ واضح جانتے ہیں کہ ایک شخص زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، رسہ گیر ہے، وڈیرا ہے، چور ہے، اچکا ہے، غنڈہ ہے، سب جانتے ہیں، ووٹ اسی کو پڑتا۔ ڈر کس چیز کا؟ جب اندر پرچی ڈالنے کے لیے کمرے میں جاتے ہیں کونے میں، اس وقت تو نہیں کھڑا ہوتا، اس وقت تو آپ ہی ٹک مار کر کے آتے ہیں نا، تو جب وہاں تنہائی میں کھڑے ہو کر بھی ووٹ اس کو ڈال آتے ہیں تو پھر اللہ کیوں چھوڑے گا، معاف کیوں کرے گا؟ تو پوری قوم عذاب کی لپیٹ میں، اور یہ اس چیز کا عذاب ہے، فرمایا اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اللہ کی اس آزمائش سے، گرفت سے اور عذاب کی آمد سے، کہ وہ پھر صرف نافرمانوں اور گناہگاروں پر نہیں آئے گا، وہ سب پر آ جائے گا، فرمایا اس عذاب سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ بڑی سخت گرفت والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے، اس پر میں نے کئی بار بیان کیا، اور تمہیں ڈر رہتا تھا کہ لوگ تمہیں لوٹ گسوٹ کر کے بے گھر کر دیں گے، اچک کے لے جائیں گے، پھر ہم نے ہجرت کے ذریعے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا، حفاظت کی، اپنی مدد، سیاسی طاقت، قوت سے تمہیں اقتدار، حکومت بخشی، طاقت دی، اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وسائل دیے، معاشی کفالت دی، معاشی استحکام دیا، خوشحال زندگی دی، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہو۔ ہم نے اس راستے کو ٹھکرایا ہوا ہے، اس راستے کو، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہوا ہے، ہم اوپر ہیں اس والی بات میں جو اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، لوگو ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اب دیکھیں ہر بات میں اللہ اور رسول کو اکٹھا کرو، اکٹھا کیا، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ ہر جگہ دیکھا آپ نے، کسی جگہ مومنوں کے لیے ایک نصیحت ہے، رسول کو اس میں شامل نہیں کیا۔ یہاں تین کا ذکر ہے، سنیں، اللہ سے خیانت نہ کرو، نمبر 2 رسول سے خیانت نہ کرو، نمبر 3 آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ذکر 3 کا تھا کہ 3 خیانتوں سے بچو، لوگوں کی خیانت سے بچنے کو الگ کر دیا، رسول کے حکم کو اپنے ساتھ ملا لیا، 2 کیٹیگریز بنا دی۔ تو آپ اور ہم اور مخلوق اور لوگ ایک ہیں، رسول اور خدا کی کیٹیگری حکم میں ایک، حکم میں
ہم حکم میں ایک ہیں، رسول اور خدا دونوں حکم میں ایک ہیں۔ لا تخونوا اللہ والرسول والمؤمنین بھی کہہ دیتے، واماناتکم بھی کہہ دیتے، حکم ہی الگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ انفال کی بات کی تو اللہ اور رسول کی ملکیت ایک، اللہ اور رسول کی ملکیت ایک، اطاعت کی بات کی تو اللہ رسول کی اطاعت ایک، مخالفت کی بات کی تو اللہ رسول کی مخالفت ایک، استجابت لبیک کہنا حکم ماننے کی بات کی تو اللہ رسول کی استجابت ایک، خیانت کی بات کی تو اللہ رسول کے ساتھ خیانت ایک، مکاری اور ہیلا سازی کی بات کی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیلا سازی اور مکاری بھی ایک۔ آگے وہ بھی آ رہا ہے آیت نمبر 30 تو آپ دیکھ لیں ہر جگہ جو حکم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ایک، امت انسان مخلوق ایک طرف۔ اس کے بعد فرمایا وَعْلَمُوا، اور جان لو، یا حکم دیا پہلے امانتوں میں خیانت نہ کرنے کا، اس بات بڑی ذہن میں، اس میں کسی دوسرے کی حق تلفی کرنا بھی خیانت، دوسرے کی حق تلفی کرنا، دوسرے سے زیادتی کرنا خیانت، اس کا حق کھا لینا خیانت۔ تو یہاں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد، اور فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولاد دونوں فتنہ ہے، اور فتنہ سے مراد آزمائش، کیا؟ آزمائش۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے بڑا عظیم اجر ہے۔ اولاد اور مال و دولت دونوں فتنہ، اور فتنہ کا معنی کیا ہے؟ آزمائش، جس میں مبتلا کیا جائے۔ اس میں عدل اور انصاف کو قائم رکھو، مال کا معاملہ ہو امانت اور دیانت سے کام لو، اولاد کا معاملہ ہو امانت اور دیانت سے کام لو، اللہ کے حقوق کہیں ٹوٹنے نہ پائیں، دین کی حدیں کہیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہاں فرمایا ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو، متقی ہو جاؤ، تو اللہ پاک تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ اس سے ایک نقطہ معارف قرآنی کا ایک نقطہ ملتا ہے، وہ یہ کہ تقوی اگر انسان اختیار کر لے تو اللہ پاک اس شخص کو فرقان یعنی تمیز فارق عطا کر دیتا ہے، اسے حق اور باطل میں تمیز ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ تقوی کے نور سے، تقوی کے ایسا شعور عطا کر دیتا ہے کہ اسے جھوٹ سچ میں تمیز ہو جاتی ہے، اسے حق اور باطل میں فرق کی سمجھ آ جاتی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ پاک ایک نور عطا کرتا ہے جو نور فرقان کا درجہ رکھتا ہے، وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے، صحیح اور غلط میں اس کو تمیز ہو جاتی ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ وہی بات ہے، وہ قرآن میں تھی، یہ حدیث تھی۔ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اسے فراست کہا، یہاں قرآن مجید نے اس کو فرقانہ کہا کہ حق اور باطل میں فرق کرنا، اس تمیز کو ایک معرفت مل جاتی ہے، ایک صلاحیت اسے عطا ہو جاتی ہے، ایک استعداد، وہبی استعداد مل جاتی ہے، ایک روحانی صلاحیت اسے وہب کر دی جاتی ہے، ایک ایسا شعور نورانی عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ تمیز کرنے لگتا ہے جو عام آدمی تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے باعث نور عطا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ لوگ کافر اے میرے محبوب آپ سے متعلق تدبیریں کر رہے تھے، یعنی کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو قید کر دیں، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک،
تدبیریں کر رہے تھے، مختلف منصوبے بنا رہے تھے کہ یا آپ کو قید کر دیں معاذ اللہ، یا آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو وطن سے نکال دیں. تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے. یمکرون ویمکر اللہ، اللہ ان کی تدبیروں کی توڑ کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب کی تدبیروں کا بہتر توڑ کرنے والا ہے. تدبیروں کا توڑ کرنا بھی اللہ کی سنت ہے. دشمن کوئی مکر کرے، کوئی ہیلا سازی کرے، کوئی تدبیر منصوبہ بندی کرے، اس کے توڑ میں منصوبہ بندیاں کرنا حق کو بچانے کے لیے، یہ بھی سنت الہیہ ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. اب اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 33 میں آگے لے رہا ہوں، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فرمایا اللہ تعالی کی یہ شان نہیں، اللہ کو زیب نہیں دیتا، اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا، اللہ ایسا نہیں کرتا. کیا؟ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب کہ آپ بھی ان لوگوں کے اندر رہتے ہوں اور اللہ ان کے کرتوت دیکھ کر بے شک اس کے سبب عذاب کر دے. اللہ کو یہ بھلا نہیں لگتا، اللہ ایسا نہیں کرتا. بے شک ان کے کرتوت اس قابل ہیں کہ ان پر عذاب کیا جائے. ان کے اعمال بد اور ان کی نافرمانیاں اس قابل ہیں کہ انہیں سخت گرفت میں لے کر سخت عذاب کیا جائے. مگر محبوب کیا کروں، جب دیکھتا ہوں عذاب کرنے کا استحقاق جب ٹھہرتا ہے، دیکھتا ہوں تو آپ بھی اسی قوم کے اندر رہتے ہیں، پھر عذاب نہیں کرتا. مجھے اچھا نہیں لگتا. سونے محبوب، یہ وجہ ہے اس امت سے عذاب وہ عذاب جو پہلے آتے تھے، بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے، پتھروں کی بارش ہوتی، آسمان سے خون کی بارش ہوتی، پتھر برسائے جاتے، تیز ہوائیں چلتی، محلات گر جاتے، تباہ ہو جاتے، سیلاب میں ہر کوئی بہ جاتا. یہ عذاب جو ہوتے تھے محبوب، جب سے تو آیا ہے زمین پر، اب ان میں تو بھی رہے، زمین پر تو بھی رہے، اس امت میں تو بھی ہو اور تیرا روزہ بھی ہو. یہ تو آج تک وہی اصول چل رہا ہے نا. وانت فیہم سے مراد صرف حیات ظاہری نہیں تھی، حکم تو آج بھی امت کے لیے وہی قائم ہے. تو اس کا مطلب ہے حضور کے روزے کا ہونا یہی ہے کہ خود حضور ہے. تو صرف آپ ہی نہیں تکتے گنبد خضرا کو، جی کرتا ہے نا گنبد خضرا کو تکنے کا، پھر پوشت نہیں کرتے اور لحاظ کرتے. ادب آپ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے ادب کرتے ہیں. صرف آپ ہی نہیں ادب کرتے، مولا بھی گنبد خضرا کو تکتا ہے. وہ تو انت فی ہے محبوب، تو تیرا گنبد ہے، نیچے تو ہے، ایک ہی بات ہے. تو میں عذاب کرنے کو جی تو کرتا ہے ان کی بدبختیوں پر، پھر جب تیرا گنبد سونا سونا تیری جالیاں دیکھتا ہوں تو عذاب کرتا. ایسا بھلا نہیں لگتا مجھے کہ تیرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب. تو آقا علیہ السلام کے صدقے عذاب ٹل جاتا ہے. تو یہ حضور کا توسل ہوا. کیا؟ یہ آقا علیہ السلام کا توسل بالنبی ہوا. حضور کی موجودگی سے عذاب ختم ہو جاتا ہے. حضور کی موجودگی سے عذاب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جب منافقوں کی نماز پڑھنے سے، نماز جنازہ سے جب تک ممانعت نہیں آئی تھی، بعد میں حکم آیا کہ ان کی نماز نہ پڑھا کرنا. تو جب نماز جنازہ پڑھنے سے ممانعت نہیں آئی تھی تو دفن کرنے کے لیے بھی مسلمان کھڑے رہتے، اور آقا علیہ السلام بھی. تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، مر گیا، نماز جنازہ ہوئی، اس کو دفن کیا، آقا علیہ السلام کھڑے تھے، اس کی قبر کھد رہی تھی، آپ کھڑے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کی قبر پہ کھڑا نہ ہوا، میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں. محبوب تو ان کی قبر پہ کھڑا نہ ہو، کہ تو کھڑا ہوگا تو عذاب نہیں ہو سکتا. اب کچھ لوگوں کو اس حکم سے یہ سمجھ میں آیا، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر حضور علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے عذاب ٹلتا یا نفع ہوتا تو اللہ پاک کیوں فرماتا کہ ہٹ جائیں، ان کی قبروں پہ کھڑا نہ ہوا. اللہ نے ہٹا دیا ان کی قبروں پر، ان کی قبر پہ کھڑا نہ ہوا کر. اس کا مطلب ہے حضور کے کھڑے ہونے سے نفع نہیں ہوتا. کئیوں کو یوں سمجھ میں بات آئی، سمجھ ہے ہماری سمجھ میں یہ بات یوں آئی کہ اگر کھڑے ہونے سے نفع نہ ہوتا تو اللہ ہٹاتا کیوں.
کھڑے بھی رہتے اور نیچے عذاب بھی دے دیتے، کیا فرق پڑتا؟ آقا علیہ السلام کھڑے رہتے اور نیچے قبر میں اس منافق کا عذاب شروع ہو جاتا۔ اگر کھڑے ہونے سے قبر والے پر فرق نہیں پڑتا اور اس کو نفع نہیں ہوتا تو ہٹانے کا حکم دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کھڑا ہونا نہ ہونا جب برابر ہے تو عذاب ہوتا رہتا۔ یہ جو ہٹایا محبوب ان کی قبروں پہ کھڑا نہ ہوا کر، یہ عذاب کے مستحق ہیں، میں عذاب دینا چاہتا ہوں، فوری شروع کرنا چاہتا ہوں، پر جب تک تیرے قدم ان کی قبر پہ ہوں گے عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو محبوب آپ ان کی قبر پہ کھڑے نہ ہوا کریں تاکہ آپ کا وسیلہ ان کو نہ ملے، اور آپ جائیں گے تو میں ان کو عذاب دوں گا۔ تو حضور کا کھڑا ہونا عذاب کے ٹلنے کا سبب ہوا۔ تو نفع ہے تو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، نفع نہ ہو تو کھڑے رہے، ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں۔ نہیں، اس مقام پر نہیں ہے، وہ تو ان جنرل بات، یہاں منافقین کی بات اس مقام پر نہیں آئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو فرمایا کہ محبوب آپ کی ذات ہو، اور اب چونکہ امت میں اب بھی قائم ہے تو حضور کی قبر انور اور گنبد خضرا کا ہونا بھی حضور علیہ السلام ہی کا ہونا ہے، لہذا گنبد خضرا اور قبر انور کا ادب بھی وہی ہوگا جو ادب مصطفیٰ ہے ظاہری صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دوسرا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اگر وہ استغفار کریں اور مجھ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، تو تب بھی میں عذاب نہیں کرتا۔ تو گویا اللہ کی حضور توبہ کرنا، تو توبہ کرنے سے جس نے توبہ کی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ توبہ کرنے سے جس طرح گناہ کی معافی ہوتی ہے، اس طرح محض آقا علیہ السلام کے موجود ہونے سے از خود توبہ ہوتی رہتی ہے۔ حضور کی موجودگی اعظم توبہ ہے مسلمانوں کی۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ، یہ تو بنا دیا آپ ان کے اندر ہوں تو پھر عذاب کیسے کروں؟ مجھے تو اچھا نہیں لگتا محبوب، اور میں رب ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی اور رب ہوتا تو کرتا پھرتا، میں تو نہیں کر سکتا۔ سو جو مجھے اللہ مانتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جو مجھے مانتے ہیں رب، وہ تو جان لیں کہ اگر رب میں ہوں تو مصطفیٰ موجود ہو تو عذاب نہیں ہو سکتا۔ میرا تو اصول یہ ہے۔ اللہ پاک نے اب اس کی دلیل دی۔ اگلی آیت بڑی عجیب ہے، عجیب تو بن گئی ہے نا، عجیب تو اگر جو کچھ اللہ نے راز بیان کیے وہ سمجھ میں آئیں تو بات عجیب بن جاتی ہے نا، ورنہ تو رات دن ہر کوئی پڑھتا اور سناتا رہتا ہے۔ اگلی آیت عجیب، فرمایا اگر کسی کے مغز میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ حضور موجود ہو تو کسی پر ہی عذاب نہیں ہوتا، کافروں پر بھی نہیں ہوتا، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا آؤ تمہیں دکھاتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ اب یہ مکہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اب محبوب ادھر آپ آ گئے ہیں، سب باتوں کے باوجود اب ان پر عذاب نہیں کرتا چونکہ آپ یہاں رہ گئے وہ جنہیں چھوڑ کے آ گئے، جنہیں فرمایا وَمَا لَهُمْ، اب انہیں کیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، کوئی چاند لگا ہوا ہے، کوئی ان کے ساتھ اب کیا چیز لگی ہوئی ہے، اب ان پر عذاب نہ کروں۔ آپ جب سے آ گئے ہیں وہاں سے اب ان کے کرتوتوں پر ان پر عذاب کروں گا۔ عذاب تو ٹلتا تھا آپ کے ہونے کی وجہ سے، ان کی بدبختیاں تو تب بھی تھی۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے اللہ کے گھر سے روکتے تھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، تو ہجرت سے پہلے نہیں روکتے تھے، آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نہیں روکتے تھے؟ بھئی روکتے تو 13 سال جب آقا رہے تو تب بھی روکتے تھے، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر مسجد حرام سے تو تب بھی روکتے تھے، اور قرآن میں ذکر بھی ہے اس بات کا۔ تو روکتے ہوئے تو 13 سال گزر گئے مگر تب عذاب نہ کیا۔ اب یاد آ گیا کہ مسجد حرام سے روکتے، مال ہم انہیں کیوں عذاب نہ کروں؟
تو باری تعالیٰ جب 13 سال پہلے بھی وہ روکتے تھے مسجد حرام سے، تب عذاب کیوں نہیں کیا؟ اب مسجد حرام سے روکنا نظر آ گیا ہے، اب یاد آ گیا ہے، فرماتا ہے کیوں نہ عذاب کروں ان کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ تب کیوں نہیں عذاب کیا؟ روکتے تو تب بھی تھے۔ تو فرمایا وہ محبوب جو تھا اس وقت محبوب ادھر تھا، فرمایا وہ کنڈل والیاں زلفوں والا ادھر تھا نا، محبوب پیارا ادھر تھا، وہ سونا ادھر تھا نا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، وہ یہاں گلیوں میں چلتا تھا نا محبوب، تو پھر میں اس کے چلنے پر اس کی گلیوں کی قسمیں کھاتا یا ان کو عذاب دیتا؟ میں تو اس کام میں تھا۔ روکتے تو تب بھی تھے مسجد حرام سے، کفر تب بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا، عذاب کے حقدار تھے، مگر انہی پر عذاب کرنا ہے نا۔ انہی گلی کوچوں میں جہاں ان کے گھر ہیں، ابو جہل کا گھر، ابو لہب کا گھر، فلاں کا گھر، فلاں کا گھر، اس کافر کا گھر، اس کافرہ کا گھر، گلی کوچے محلے تو یہی تھے نا۔ تو ان گلیوں میں ان گھروں پہ عذاب کرتا، کیا کروں؟ وہی تو محبوب چلتا رہتا تھا۔ آج ادھر جا رہا ہے محبوب، ادھر جا رہا ہے، تو محبوب کے قدموں کے صدقے 13 سال مسجد حرام سے روکتے رہے مگر عذاب نہیں کیا۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب تو محبوب چلا گیا یہاں سے، اب محبوب ہائے 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ کی شان ہے۔ محبوب جب آپ مکہ میں تھے تو مسجد حرام کو روکنے کی بدعمالیاں تب بھی تھی، مگر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیسے عذاب کرتا محبوب؟ جب عذاب کے لیے یہ حقدار ٹھہرتے، عذاب آنے کو ہوتا تو محبوب آگے تیری لہراتی کملی نظر آ جاتی، تیرا چلنا خرام ناز نظر آتا، پھر عذاب ڈر جاتا تھا۔ عذاب کیسے اترے جس شہر میں آپ؟ اب محبوب آپ ادھر سے رخصت ہو گئے، مدینہ آ گئے، اب اگر یہ کرتوت کریں گے تو عذاب آئے گا، پھر قحط بھی آیا، پھر سب کچھ ہوا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اب وہ ساری باتیں کر دی ہیں جو 13 سال میں بھی تھی۔ اور ان کی نماز جو پڑھتے ہیں آ کے کہتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ان کی نماز کیا ہے؟ یہ کعبے میں آتے ہیں اور ننگے ہو جاتے ہیں اور آ کے سیٹیاں بجاتے ہیں، مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور تالیاں بجاتے ہیں، خانہ کعبہ میں آ کے سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں کعبۃ اللہ میں، یہ ان کی نماز۔ فذوقوا العذاب، آؤ تمہاری سیٹیوں اور تالیوں پر تمہیں عذاب چکھاؤں۔ میرے گھر میں سیٹیاں بجاتے ہو، تالیاں بجاتے ہو، ننگے آتے ہو، آؤ تمہیں ذوقوا العذاب، مزہ چکھاؤں عذاب کا۔ باری تعالیٰ یہ مزہ پہلے 13 سال کیوں نہیں چکھایا؟ تب بھی تو یہی کام کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے، ننگے آتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ فرماتے تمہیں نظر نہیں آتا؟ محبوب یہی رہتا تھا۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ کتاب عشق ہے، سارا یہ سارا نصاب عشق ہے، نصاب عشق ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ مال جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے گھر سے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں، جیسے نیکی اور بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تو نیکی بھلائی کا راستہ بند کرنے پر بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ تو مال خرچ کرنے کے 2 مقاصد، ایک حق کے مقصد ہوتا ہے حق کا، اور ایک باطل کا مقصد ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے، ان قریب تم خرچ کرنے لگو گے اور یہ مال ان کا جو ہے خرچ کیا ہوا مجھے بھی حسرت بن جائے گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے جو کافر ہیں، مال خرچ کرنے کے باوجود بالآخر ناکام ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ اور اللہ پاک ان قریب یہ فیصلہ فرمائے گا تاکہ خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک کا فرق واضح ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا اب پاک اور ناپاک ملے ہوئے، ہم بھی پردہ نہیں اٹھاتے، ہم بھی پردہ ملے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا پاک کون ہے، ناپاک کون ہے، خبیث کون ہے، طیب کون ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی ابتدائی دور کی بات ہے، مدینہ پاک میں جب آئے ابتدائی دور ہے، اسلام ابھی طاقت پکڑنے والا ہے، تو
تو چلو ناپاک منافق صحیح، خبیث صحیح، لیکن صفوں میں جب ہوتے ہیں تو دشمن دور کا دیکھنے والے کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ہوتا نا، وہ یہ تو دیکھتا ہے نا کہ اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، اسی کا ایک روب بن جاتا ہے. اس لیے ہم بھی ان کو ننگا نہیں کرتے. اسلام جب طاقتور ہو جائے گا، ہر طرف اس کا دبدبہ قائم ہو جائے گا، پھر یہ تھوڑی تعداد کا کم ہونا، نکلنا آنا، کئیوں کا چلے جانا، یہ پھر فرق نہیں پڑے گا. تو پھر ہم خبیثوں ناپاکوں کو پکڑ کے مصطفیٰ تیرے مشن سے نکال دیں تاکہ پاک ہی پاک رہ جائیں اور ناپاک نہ رہے. ابھی اس لیے نہیں نکالتے کہ چلو تعداد کو دیکھ کر یہ گروہ بنا ہوا ہے. آپ کو سمجھے قرآن مجید کیا کیا سبق سکھاتا ہے. اور پھر ایک وقت آیا 5-6 سال اللہ نے برداشت کیا. ایک روب بنا ہوا دیکھنے والے سمجھتے اتنے مسلمان ہیں، ڈر جاتے ہیں. اس لیے ہم نے پردہ ڈالا ہوا ہے، پلید پاک سب اکٹھے چل رہے ہیں. منافق کو پلید کہا. اور جب اسلام کی طاقت ہو جائے گی اور روب اور دبدبہ قائم ہو جائے گا، پھر 2 4 10 15 20 500 1000 کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا. تو محبوب آپ کے مشن سے ناپاکوں منافقوں کو نکال خالص مومن پاک لوگ رہ جائیں گے. پھر ایک وقت آیا 5-6 سال کے بعد کہ مسجد میں بیٹھے تھے، آیت آ گئی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. والی جب بات آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح اشارہ کر کے، کھڑے ہو جا منافق، فخرج من المسجد فإنک منافق. لوگ یہ سمجھتے ہیں کئی نادان لوگ جنہیں مقام رسالت سمجھ میں نہیں آیا، جنہیں مقام رسول وہ سمجھتے تھے کہ حضور کو پہچان ہی نہیں تھی کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، سمجھ ہی نہیں تھی. معاذ اللہ. بھئی رسول نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ 24 گھنٹے تمہارے تیر ادھر ہی چلتے ہیں. انڈیا کی طرف چلا دیا کرو، بھارت میں چلا دیا، ادھر تو ایک تیر نہیں جاتا، ادھر ایک تیر نہیں جاتا، سب تیر مدینہ پاک کی طرف جاتے ہیں. تو فرمایا آقا نے کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ مسجد سے، فإنک منافق، تم منافق ہو. یا فلان ایک اور کا نام لیا، فخرج من المسجد فإنک منافق، نکل جاؤ منافق ہو. ایک ایک کا نام لے کر آقا کھڑا کرتے گئے، نکالتے گئے منافق کہہ کر. کب کپی تاری تھی اس دن دنیا کو سمجھ آئی کہ مصطفیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں مگر پردہ ڈالے رکھتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر پردہ ڈالا. اللہ کا امر تھا. فرما دیں میرے محبوب آگے فرمایا ان کافروں سے کہ اگر دین کی مخالفت اور اس پر اصرار چھوڑ دو، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، درست ہو جاؤ، تو جو پیچھے گزر چکا اللہ معاف کر دے گا. اور اگر پلٹ کر پھر خرابی کرو گے پھر اللہ پکڑ لے گا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ بیتا. اور فرمایا ان کے ساتھ قتال کریں، لڑیں، جنگ لڑیں حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سب اللہ کے امر کے تابع ہو جائیں، دین اللہ کا. اور اگر یہ رک جائیں ظلم سے، فتنہ گری سے، ظلم کرنے سے رک جائیں تو فرمایا پھر چھوڑ. اور اگر نافرمانی کریں، روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے اور اللہ سے بہتر نہ کوئی مولا یعنی حمایتی، کارساز اور پروردگار ہے، نہ کوئی ونعم النصیر کو اللہ سے بہتر مددگار ہے. یہ 9 پارے ختم ہو گئے، اسی پر آج ختم کر دیتے ہیں. بس پھر آگے انشاءاللہ تعالی چونکہ آپ لوگوں سے جا کر وہ ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، آپ کے کیمپوں میں بھی جانا آنا ہے، اور اس لیے پھر جی کی مدد فرما دے رہا. آج اٹیک ہو گیا، اللہ شفا عطا فرما دے. نصر اللہ معینی صاحب کے بھائی کو اللہ شفا دے، یشفی صدور قوم مؤمنین و شفاء لما فی